محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی محمد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اقرا ہائی اسکول کے اس کامیاب پروگرام میں شریک ہو کر بے انتہا خوشی ہوئی کہ یہاں کے طلباء طالبات بچے اور بچیوں نے بہت ہی حسین انداز میں پیارے اور اچھوتے انداز میں انہوں نے اپنا پروگرام پیش کیا. ایک طرف ان بچوں کے پروگرام کو دیکھتے رہے اور دوسری طرف آپ تمام حضرات کی بڑی تعداد میں شرکت، خواتین اور مستورات کی بڑی تعداد میں شرکت، یہ دونوں باتیں بتا رہی ہیں کہ یہ اسکول اپنے مقصد میں، تعلیم و تربیت میں، علم و ہنر میں آپ تمام کی نگاہ میں کامیاب ہے. اسی طرح سیرت کے عنوان پر کمپٹیشن اور مقابلہ رکھنا، دیگر اسکولوں اور مدرسوں کے طلباء کو شریک کرنا، اس سے یہاں کے اساتذہ اور منتظمین اسکول چلانے والے ان کے بہترین ذوق کا پتہ چلتا ہے، ان کے بیدار مغزی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ بیدار مغز ہیں، زندہ دل ہیں اور نئی نسلوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں. میرے دوستو، میری ماں بہنیں، گھروں میں پلنے والے، گھروں میں کھیلنے والے یہ چھوٹے چھوٹے ہیرے اور موتی ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں. ان کی صلاحیت، ان کی پوشیدہ صلاحیت، ان کے اندر رکھی ہوئی اچھی اچھی خوبیاں، ان کو نکھارنے، ان کو اجاگر کرنے، ان کو روشن کرنے کا بہترین طریقہ یہ اس طرح کا کامیاب پروگرام بھی ہے. جو بچے آج ہمارے گھر میں ہیں وہ مستقبل کے ہیرے اور موتی ہیں، مستقبل کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں. ان پر جتنی محنت کی جائے گی، جتنا ان کو نکھارا جائے گا، جتنی ان کی تربیت کی جائے گی، ان کے ذہن و دماغ کو جتنا استعمال کیا جائے گا، اتنا ہی یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے آگے چل کر قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے سماج کے لیے ایک بہترین روشن ستارہ، ایک بہترین خادم، ایک بہترین خدمت گزار کی شکل میں یہی بچے رونما ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الناس معادن، الناس معادن، کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ پوشیدہ کان کی طرح ہیں. جس طرح زمین میں کچھ کان پوشیدہ ہوتے ہیں، زمین کے اندر کچھ ذخیرے ہوتے ہیں،
کچھ قیمتی چیزیں زمین کے اندر ہوتی ہیں، اگر زمین کے اندر دبی رہ جائیں تو اس سے انسانیت کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ زمین کے اندر پوشیدہ خزانے سے فائدہ اٹھانے کے لیے زمین پہ محنت کرنی ہوگی اور زمین کی تہوں میں جا کر اسے نکالنا ہوگا، تبھی وہ زمینی خزینہ انسانوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہر چھوٹے بچے اور ہر چھوٹی بچیاں، ہر انسان کے دلوں میں، ہر انسان کے ذہن و دماغ میں اللہ نے کچھ نہ کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں، پوشیدہ، مخفی، نظر نہ آنے والی صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ اگر ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے، نکھارنے، ان کو باہر لانے کے لیے محنت کی جائے تو وہی صلاحیتیں باہر ہوتی ہیں اور وہی بچیاں اپنے خاندان و سماج کی عزت کا، اپنے سماج کی تعمیر کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور اگر ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو پھر وہی بچیاں، وہی بچے قوم کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہماری مائیں اور ہماری بہنیں اور ہمارے گھر کے افراد ان بچوں کی تعلیم پر، ان کی ذہن سازی پر، ان کی پوشیدہ صلاحیتوں کے اجاگر کرنے پر خوب سے خوب توجہ دیں۔ اس کے اوپر جتنی محنت ہو سکتی ہو اتنی محنت کی جائے۔ ماں بہنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیں گے کہ انسان، ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ جو پھول کی طرح اپنے گھر میں کھلتا ہے اور جو وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے وہ ایک موتی کی طرح اپنے گھر میں روشن ہوتا ہے۔ ان چھوٹے معصوم بچوں کے لیے، ان چھوٹے بچے معصوم کے لیے گھر کے اندر اللہ نے کئی ٹیچر کو بنایا ہے۔ ہمارے بچے جب اسکول میں آتے ہیں، پہلی کلاس میں آتے ہیں، KG میں آتے ہیں، تو اصلاً وہاں اس کے ٹیچر ایک ہوتے ہیں، مگر اللہ کا نظام یہ ہے، یہی چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں جو گھروں میں ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ نے ایک ٹیچر نہیں بلکہ کئی ٹیچرز کو مقرر کیا ہے۔ گھر میں ایک ماں اس بچے کی سب سے پہلی ٹیچرز ہے، ایک دادی اس کے لیے ٹیچر ہے، ایک نانی اس کے لیے ٹیچر ہے، ایک بڑی بہن اس کے واسطے ٹیچر ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ جو گھر میں پھول اور موتی کی طرح سے ہے، اس کے لیے گھر کا پورا ماحول اسکول بنا دیا گیا، مدرسہ بنا دیا گیا، اور ماں اور بہن اور دادی اور نانی کو اس کا سب سے پہلا معلمہ، اس کا ٹیچر بنا دیا گیا ہے۔ یہ ٹیچر اس لیے بنایا گیا کہ ماں کی گود میں اور دادی کی پرورش میں اور نانی کے سائے میں اور چھوٹی سی بچی بہن کے ہاتھوں میں جب وہ بچے اور بچیاں ہوں گے تو ان کے ذہن سازی کی جائے گی، ان کے ذہن کو بنایا جائے گا کہ انسانیت کیا ہے، اخلاق کیا ہے، آدب کیا ہے، محبت کیا ہے، احترام کیا ہے، فرما برداری کیا ہے، اور دین و شریعت کیا ہے، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، نماز و روزہ کیا ہے۔ یہ ساری باتوں کی تربیت ہمارے چھوٹے بچے اور ہماری چھوٹی بچیوں کو سب سے پہلے اسکول میں آنے سے پہلے یہ تمام چیزوں کا انتظام پیارے اللہ نے اور نبی علیہ السلام نے گھر کی دیوار سے ہی شروع کر دیا۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو KG کلاس میں ڈال دیں، وہاں وہ پڑھتے رہیں گے اور ہم فری ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں میری ماں بہنیں، اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ تعلیم کی ذمہ داری، تربیت کی ذمہ داری، ذہن سازی کی ذمہ داری، اس کے ذہن و دماغ کو بہتر بنانے اور اسلامی بنانے کی ذمہ داری یہ اسکول کی ہوتی ہے، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج بچہ چھوٹا ہوا، چلنے کے قابل ہوا، ماں بہنیں ان بچے بچیوں کی تعلیمی ذمہ داری سے اپنے آنچل کو چھڑاتی ہیں، اپنے ہاتھوں کو چھڑاتی ہیں،
اور یہ سمجھتی ہے کہ میں KG کلاس میں داخل کر دوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسکولوں میں جو KG کلاس، اس سے اوپر نیچے کی کلاسیں شروع ہوئی ہیں، اس کی اتہاس، اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کی اتہاس، اس کی تاریخیں کیا ہے؟ کہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے؟ ایک وقت تھا کہ ہمارے بچے جب تک کہ 7 سال 8 سال کے نہیں ہوتے تھے، اس وقت تک ان کی تعلیم، ان کی تربیت ماں بہنوں کے ذریعے ہوا کرتی تھی، دادی اور نانی کے ذریعے ہوا کرتی تھی، مکتب میں ہوا کرتی تھی، اس کے بعد بچے اسکول جاتے تھے۔ جب پہلی جنگ عظیم ہوئی، جب پہلی جنگ عظیم، پوری دنیا کی لڑائی ہوئی تھی، پہلی جنگ عظیم ہوئی، اس کے بعد پھر دوسری جنگ ہوئی جس میں تقریباً 73,51,000 لوگ مارے گئے تھے۔ 73,51,000 انسان مارے گئے تھے۔ ہمارے ہندوستان کے بھی تقریباً 90-95,000 مارے گئے تھے، شہید ہوئے تھے۔ اتنے بڑے انسانوں کی تعداد جب جنگ میں شہید ہو گئی تو یورپ، امریکہ وغیرہ نے سوچا کہ اتنے سارے مرد جب مر گئے ہیں، جب سب کے سب جنگ میں شہید ہو گئے یا مر گئے، تو اب کمپنیوں میں، فیکٹریوں میں، آفسوں میں مرد کہاں سے ملیں گے؟ کون آئے گا کام کرنے کے لیے؟ تو اس بنیاد پر انہوں نے عورتوں کو گھروں سے باہر نکالا۔ یہ تاریخ یاد رکھیے گا کہ عورتوں کو گھروں سے باہر نکالنا، فیکٹری اور آفیسز کی زینت بنانا، یہ جنگ عظیم سے پہلے نہیں تھا۔ جب جنگ عظیم ہوئی اور تقریباً 73 لاکھ انسان مارے گئے، اور یورپ میں اور دیگر ممالک میں جب مرد کام کرنے والے کم ہو گئے، مردوں کی تعداد کم ہو گئی، کمپنیاں خالی ہو گئیں، فیکٹریوں میں کام کرنے والے مرد کم ہو گئے، آفس میں رہنے والے کم ہو گئے، تو پھر یورپ نے لالچ دیا کہ اب ہماری مجبوری ہے کہ گھر سے باہر عورتوں کو نکالا جائے اور عورتوں کو سروس دی جائے۔ وہیں سے عورتوں کی سروس کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کو ایک اچھے رنگ میں، ایک خوبصورت رنگ میں، ایک پیسے کے رنگ میں اس کو دنیا کے سامنے سجا کے پیش کیا گیا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکلیں گی تو چھوٹے چھوٹے بچے کہاں جائیں گے؟ ان چھوٹے بچے کا گزارا کس کے ساتھ ہوگا؟ تو انہوں نے دوسرا آپشن دیا کہ 5 سال 4 سال کے بچوں کے اسکول قائم کرو، تاکہ مائیں اپنے بچوں کو اسکول میں چھوڑ کے جائیں اور مائیں آفس کی زینت بن جائیں۔ یہاں سے چھوٹے چھوٹے بچے کو اسکول میں ڈالنے کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیمی مکمل نظام دیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمی پورا نظام دیا ہے کہ بچہ اپنے گھر سے باہر تعلیم و تعلم کے لیے اس وقت جائے جبکہ اس کا ذہن، اس کی فکر، اس کا دماغ، اس کا دل پورے طور پر اسلامی بن چکا ہو، اسلامی کلچر سے وہ پورے طور پہ آشنا ہو چکا ہو، اسلامی تہذیب اس کے دل، اس کے دماغ میں رچ اور بس گئی ہو۔ یہ اس وقت کہاں سے حاصل ہوتا؟ ماؤں کے ذریعے، بہنوں کے ذریعے اور گھر کی خواتین کے ذریعے۔ میں آج کے اس کامیاب جلسے میں کہنا چاہتا ہوں، محسوس ہوتا ہے کہ بڑی تعداد میں عورتیں آئی ہیں۔ یقیناً جن بچیوں نے اور جن بچوں نے پروگرام پیش کیا ہے، اگر اس پروگرام کی کامیابی میں یہاں کے اساتذہ کی محنت شامل ہے، اس پروگرام کو بہتر بنانے میں جہاں انتظامیہ کو دخل ہے، وہی میں کہنا چاہتا ہوں اور مبارکباد دینا چاہتا ہوں ماؤں کو بھی، خواتین و مستورات کو بھی، کہ ان بچوں پر آپ کی بہترین تربیت ہے۔ مگر اسی کے ساتھ میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں سب سے پہلے دینی تہذیب کو، اسلامی تہذیب کو، اسلامی کلچر کو، اسلامی ڈریس کو، اسلامی طور طریقے کو، اسلامی رہن سہن کو آپ اس کو اول درجہ دیجئے اور دنیا کے ماحول سے ہرگز اپنے آپ کو متاثر نہ کیجئے۔ آج مائیں اگر اپنے بچوں کی بال کٹواتی ہیں، آج مائیں اگر ایسا لباس پہناتی ہیں جو لباس کے برہنہ ہوتا ہے، جس سے بدن جھلکتا ہے،
ایسے دوپٹے مائیں اڑواتی ہیں جس سے بال جھلکتے ہیں، ماں بہنیں یہ آپ کی تہذیب نہیں ہے، یہ آپ کا کلچر نہیں ہے، یہ آپ کا اسلامی رنگ نہیں ہے۔ پروردگار نے آپ کو اسلامی تہذیب دیا ہے، اسلامی رنگ اللہ نے دیا ہے، لہذا اسی رنگ میں اپنے بچے کو رنگین کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے لیے آج کے اس بگڑے ہوئے ماحول میں، فیشنیبل ماحول میں، دنیا کے کلچر سے بچانے کے لیے سب سے بڑا کردار، سب سے بڑا کارنامہ اگر انجام دے سکتی ہیں تو ہماری مائیں اور بہنیں وہ انجام دے سکتی ہیں۔ اے میری ماں بہنیں، آپ جتنا دنیا کے تہذیب کو پسند کریں گی، آپ جتنا دنیا کے کلچر کو بہتر سے بہتر سمجھیں گی، اپنی اولاد کو مردوں جیسا لباس پہنائیں گی، یاد رکھیے اس اولاد سے کبھی آپ کو سکون نہیں مل سکتا ہے، کبھی آپ کو عزت نہیں مل سکتی ہے۔ لہذا خدا کا واسطہ دے کر، نبی علیہ السلام کا واسطہ دے کر، آپ کو شریعت کا واسطہ دے کر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ماں بہنیں اپنے ان اولاد کو بہترین تربیت کی فکر کیجیے، اپنی بچیوں پر بہترین نظر رکھیے کہ ہماری بچیوں کی سوچ کیا ہے، اس کی تربیت کیا ہے۔ یہ اس طرح کے اسکول جو اب کھل رہے ہیں، یہ زمانے کا ایک بڑا تقاضا ہے، یہ قومی تقاضا ہے، یہ ملی تقاضا ہے۔ ورنہ جو دوسرے اسکول ہیں، آپ وہاں کے ماحول کو دیکھ لیجئے، کتنا آزادانہ ماحول ہے، ذہن کتنا آزاد ہوتا چلا جاتا ہے، عقیدہ کتنا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اپنی ایمان کا سودا کرنا ہماری بیٹیوں کے لیے کتنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری بچوں کے عقیدے پر پختہ اور مضبوط ہو، ہمارے بچوں کے دلوں میں توحید کا رشتہ مضبوط ہو، ہمارے بچے اور بچیوں کی دلوں میں رسالت اور نبوت، نبی علیہ السلام سے رشتہ مضبوط اور قوی ہو، ہمارے بچے بچیاں اسلامی اخلاق میں رنگین ہوں اور ان میں بہترین تہذیب ہو، ادب و احترام ہو، تو لازم ہے کہ ایسے ہی اسکولوں میں ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں اور دنیا کے ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ماں بہنوں نے ہر دور میں قربانیاں دی ہیں، اور میری ماں بہنیں ذرا غور سے سنیے گا کہ دنیا میں جو بھی انسان بڑا بنا ہے، دنیا میں جو بھی انسان بڑا بنا، چاہے روحانیت، ولایت، بزرگی کے اعتبار سے، یا علم و فن کے اعتبار سے، حدیث و تفسیر کے اعتبار سے، یا سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، جو انسان بڑا بنا ہے، ہر انسان کے بڑے بننے میں، ہر انسان کے بڑے بننے میں عورت کا دخل، عورت کی محنت، عورت کا ہاتھ شامل ہے۔ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی اولاد بہتر سے بہتر بنے، تو آپ کو سب سے پہلا کام کرنا پڑے گا، اپنی اولاد کو موبائل کی عادت سے بچانا پڑے گا۔ میری ماں بہنیں غور سے سنو، اپنی اولاد کو موبائل کی بری عادتوں سے بچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ مرد ہمیشہ گھر سے باہر ہوتا ہے، عورتیں ہمیشہ گھر میں ہوتی ہیں۔ ماں کی ذمہ داری ہے، بڑی بہن کی ذمہ داری ہے کہ موبائل کی خرابیوں سے اپنے گھر کی بچیوں کو، بچوں کو بچائے۔ اگر موبائل کی خرابی سے ہم اپنے بچے کو نہیں بچاتے تو ہمارے بچے تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ جائیں گے، ہماری بچیاں تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ کر بد اخلاقی کی طرف، بری سوچ کی طرف، گندے ماحول کی طرف ہماری بچیاں چلی جائیں گی۔ تو پہلا کام، پہلی ذمہ داری میں اپنے ماں بہنوں کو دے کر جانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں اپنی بچیوں کے ہاتھ میں ہرگز موبائل کے استعمال کی اجازت نہ دیں۔ یہ بہانہ ہے کہ موبائل پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جس موبائل سے بہت کچھ سیکھا گیا، اسی موبائل سے نہ معلوم ہماری کتنی بیٹیاں انہوں نے اپنے ایمان کا سودا کر دیا ہے، اپنی ایمان کا سودا کیا ہے۔ صرف ایمان کا سودا نہیں کیا ہے، ماں باپ کی عزت کا سودا کیا ہے، خاندان کی عزت کا سودا کیا ہے، اپنے دین کا سودا کر لیا ہے۔ جس موبائل کی خرابی اتنی زیادہ ہو، اس موبائل کی اجازت ماں باپ اور ماں بہنیں کیسے دے سکتی ہیں؟ دوسری بات، آپ اپنے گھر میں اپنے بچے، اپنے بچیوں، ان کو دینی رنگ میں
رنگین کرنا ہے تو صبح و شام کی اور کھانے پینے کی اور جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو آپ پڑھیے، ان کو پڑھوائیے، گھر میں ان بچے بچیوں سے تلاوت کا سلسلہ رکھیے کہ بچیاں کم سے کم یاسین شریف کی تلاوت کرو تاکہ ہماری بچوں کو قرآن سے تعلق پیدا ہو جائے۔ نماز کی پابندی کرائیے، گھر میں تعلیم کا سلسلہ رکھیے، اچھی باتیں کھانے کے ٹیبل پر شروع کیجیے، اچھی باتیں کھانے کے ٹیبل پہ شروع کیجیے، کوئی اسٹوری سنائیے، کوئی صحابی کا واقعہ سنائیے، کوئی صاحب علم کے علم سیکھنے کا واقعہ سنائیے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ جب کھانے کے ٹیبل اور کھانے کے دسترخوان پر مرد اور گھر کی عورتیں بیٹھتی ہیں تو وہاں غیبت شروع ہو جاتی ہے، فلاں کے ہاں ایسا ہوا، فلاں کے ہاں ایسا ہوا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو غیبت کی حدیث یہاں یاد کرائی گئی، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی زبان اور جن کے آنکھوں کو پاک رکھنے کا طریقہ یہاں بتایا گیا، وہی چھوٹے بچے اور وہی چھوٹی بچیاں جو اپنے گھروں میں ماں باپ کے سامنے دسترخوان پر ہوتے ہیں تو بچے حیران ہوتے ہیں کہ میری امی غیبت کر رہی ہے اور میرے ابو غیبت کو سن رہے ہیں۔ اس لیے میری ماں بہنیں اپنے گھر کو بہتر سے بہتر بنائیے، اور بہتر اسی وقت بنے گا جبکہ ماں بہنوں کی زبان بہتر ہو، ماں بہنوں کا رہن سہن گھر کا بہتر ہو، آپ کا طور طریقہ ذکر و تلاوت والا ہو، تبھی جا کر آپ اپنے گھر میں بہتر سے بہتر ماحول بنا سکتے ہیں اور آپ کی بچیاں، آپ کے بچے آپ کی خدمت گزار بن سکتے ہیں۔ ورنہ آج گھر سے باہر کا جو ماحول ہے، اسکول اور کالج کا جو ماحول ہے، بازار اور موبائل کا جو ماحول ہے، وہ ایسا پوائزن بھرا ہوا ہے، ایسا پوائزن بھرا ہوا ہے جس سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے اور ماں کی آنکھوں میں اتنے آنسو آنے لگتے ہیں کہ ان آنسوؤں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے آج کے دور میں ایسے اسکول کا ہونا کہ جہاں اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیوی تعلیم بھی دی جاتی ہو بہت ضروری بھی ہے، اور جو ادارے اس طرح سے کام کر رہے ہیں وہ ادارے بڑے کامیاب بھی ہیں اور بڑے ہی مبارکباد بھی ہیں۔ میں ایک بات اپنی خواتین کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری ماں بہنیں، ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے، مجھے پڑھائی کرنی ہے۔ ماں کہتی ہے بچہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے کہ میں تمہاری تعلیم کا انتظام کروں۔ بچہ ماں سے پھر کہتا ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ افریقہ کی بات سنا رہا ہوں، آج سے تقریباً 1200 سال پہلے کی بات کہ ایک ماں کی قربانی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ماں کے گود میں کھیلنے والے بچے کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے۔ ہشام بن عمار نام کا بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں اور مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ یہ 1200 سال پہلے کی بات کہ میں مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ کہ اس کے ابا باہر سے آئے تو ماں نے کہا کہ یہ مدینہ جانا چاہتا ہے، اپنے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ تو باپ نے کہا کہ کہاں سے پڑھا سکیں گے؟ تو ماں نے کہا کہ اپنے پاس جو ایک مکان ہے اس مکان کو بیچ دیتے ہیں اور وہ پورا پیسہ اس بچے کو دے دیتے ہیں، یہ بچہ مدینہ جائے گا، افریقہ سے مدینہ چلتے ہوئے جائے گا، سواری پر جائے گا، وہاں تعلیم حاصل کر لے گا۔ باپ نے یہ کہا کہ اسی ایک مکان کا رینٹ آتا ہے، کرایہ آتا ہے، اسی کرایے سے گھر چلتا ہے، تو اگر اس کو بیچ دیں گے تو گھر کیسے چلے گا؟ تو ماں نے کہا کہ مکان بیچ دو، اب تک تو میں نے کبھی کسی کے گھر میں کام نہیں کیا ہے، میں اس بچے کو پڑھانے کے خاطر میں اب دوسروں کے گھر میں جاؤں گی اور دوپہر اور شام میں جا کر دوسروں کے گھروں میں جا کر میں برتن صاف کروں گی، جھاڑو لگا دوں گی، پوتا لگا دوں گی، وہاں سے 2-4 روٹی مل جائے گی، ہمارا گھر چل جائے گا۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے، مکان کو بیچ دیا، بچے کو مدینہ روانہ کر دیا۔ اس ماں کی قربانی کو دیکھو کہ جس ماں نے اپنے بچے کی تربیت کے خاطر، اپنے بچے کی تعلیم کے خاطر، اس بچے کو ستارہ اور سورج بنانے کے خاطر اس نے اس بات کو گوارا کیا، پسند کیا کہ مجھے چاہے
किसी के घर में जाकर काम करना पड़े, बर्तन धोना पड़े, पोते लगाना पड़े, मगर ये गवारा है, मगर मकान को बेचकर मुझे अपने बच्चे को पढ़ा लेना, ये सबसे बड़ा मेरा कमाल है। चुनांचे वो बच्चा मदीना मुनव्वरा गया। माँ बहने, मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारे बच्चों की तालीम पर, हमारे बच्चों की तरबियत पर, हमारे बच्चों की बेहतरीन ट्यूशन पर, हमारे बच्चों की बेहतरीन तरबियत पर, चाहे पैसा हो कि ना हो, और हमारी माँ बहनों का जो मिजाज बिगड़ता गया है, उनके कपड़े हजारों हजार का होना चाहिए, उनके ड्रेस हजारों हजार के होने चाहिए, फैशन की चीजें हजारों हजार के होना चाहिए। ऐ मेरी माँ बहने, अगर तुम्हारे बच्चों की तरबियत में तुम्हारे पैसे कम पड़ते हैं और तुम अपनी जीनत में, अपने ड्रेस में, अपने कपड़ों में, अपने फैशन में अगर तुम अपने घर के पैसे को इस्तेमाल करती हो और अपने बच्चों की तालीम पर खर्च नहीं करती, तो तुमसे बढ़कर आज के जमाने में अपने बच्चों की खयानत करने वाली कोई और नहीं हो सकती। औरतों का फैशन, औरतों का ड्रेस, औरतों का लिबास, औरतों का खाना पीना, पैसा जहां से आए आता रहे, खर्च होना चाहिए, मगर बच्चों की तालीम पर, बच्चों की तरबियत पर, बच्चों की किताब पर, उसके ट्यूशन पर पैसा हो कि ना हो, इससे बहस नहीं है। माँ बहने देखो, आज दुनिया में आग लगी हुई है, पूरी दुनिया में आग लगी हुई है, हर जगह परेशानी है, मुसीबत है, मुश्किलात हैं। इन सारे मुश्किलात, इन सारी परेशानियों के बावजूद आज हमारी जिंदगी में, रहन सहन में, हमारे खर्चों में, हमारे फैशन में, हमारी बेहयाई में कोई कमी नहीं आ रही है। क्या हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में अमन रहे, शांति रहे, सलामती रहे, घर के मर्दों के कारोबार में आमदनी बढ़ती रहे, हमारे घर के मर्दों की तिजारत बढ़ती रहे, और दूसरी तरफ औरतें अपने हाल में जर्रा बराबर कोई कमी न करे, न फैशन में कमी, न ड्रेस में कमी, न कपड़े में कमी, न खाने पीने में कमी? ये कैसे हो सकता है? माँ बहने, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज ये छोटे छोटे बच्चे जो हमारे घरों में हैं, ये अल्लाह की अमानत है। अगर हमारी इन अमानत की हमने बेहतरीन तरबियत न की, अपनी दौलत को, अपने सरमाए को, अपने माल को, अपने वक्त को अगर इन बच्चों में हमने खर्च नहीं किया, तो हमसे बढ़कर खयानत करने वाला, इन बच्चों के साथ ज्यादती जुल्म करने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए माँ बहनों को पैगाम देना चाहता हूँ कि आज के इस मौजूदा माहौल में आप जरा अपने घर का जो स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को थोड़ा कम कीजिए। अपने रहन सहन का जो स्टैंडर्ड आपने बनाया है उसको कम कीजिए, अपने सरमाए को, अपने पैसे को थोड़ा बचाइए, और अपने बच्चे और बच्चियों को बेहतरीन तालीम देने पर उस पर खर्च कीजिए, और अपने घरों के अंदर आप बेहतर से बेहतर रहिए। तो वो बच्चा, माँ ने मकान को बेचा, बाप ने मकान को बेच दिया, वो बच्चा अपने घर से काफिले के साथ रवाना हुआ। ऐ मेरी माँ बहने सुनो, वो बच्चा इतनी दूर जा रहा है, अफ्रीका से अगर मदीना जाना हो 6-7 घंटे तो फ्लाइट में लग जाते हैं। कितना लंबा सफर था, मगर छोटे से बच्चे को माँ ने उसके सर पे आंचल रखा, आंखों से आंसू के कतरे उस बच्चे के चेहरे पर गिरे, और माँ ने उस बच्चे को रोती हुई निगाहों से रवाना कर दिया। दूर तक वो माँ अपने बच्चे को देख कर रो रही है, बाप देख कर रो रहा है, बच्चा इल्म के शौक में आगे आगे जा रहा है। मदीना मुनव्वरा पहुंचा, वहां पहुंचने के बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उनके सबक में, उनके दर्स में पहुंचा। अल्लाह रब्बुल इज्जत को, परवरदिगार को, उस माँ की कुर्बानी, अल्लाह रब्बुल इज्जत को माँ की कुर्बानी और बाप की कुर्बानी इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि जमाने का एक बहुत बड़ा इंसान बना। वो बच्चा जमाने का बहुत बड़ा मुहद्दिस बना, जमाने का बहुत बड़ा आलिम बना। इतना बड़ा आलिम, इतना उसका इल्म हुआ, इतना इल्म हुआ कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि वो छोटा बच्चा जिसकी माँ ने मकान को बेचकर उसके पढ़ाई का इंतजाम किया था, उसके पास उसके पास इल्म इतना ज्यादा है। इमाम बुखारी भी उनके पास पढ़ने के लिए गए थे, इमाम मुस्लिम भी उनके पास पढ़ने के लिए गए थे। माँ बहने, जो माँ अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देती है, लख्ते जिगर के लिए कुर्बानी देती है, नूरे नजर के लिए कुर्बानी देती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत माओ की कुर्बानी को जाया नहीं करता, आंखों की ठंडक बनाता है, जमाने का सितारा बनाता है, मुल्क का अल्लाह ताला उसे बेहतरीन खादिम बनाता है। लिहाजा आज के मौजूदा माहौल में बहुत ज्यादा जरूरत है अपने बच्चों की तालीम और तरबियत दीन के साथ साथ करना जरूरी है। और आखिरी बात यह है
میں ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھتی ہیں کہ آج دنیا کا ماحول کیا ہے. اس دنیا کے ماحول میں میری ماں بہنیں کم سے کم روزانہ اپنے گھروں میں آپ یاسین شریف ایک مرتبہ کم سے کم ضرور پڑھیں. کم سے کم 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی پڑھیں. 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر یہ 3-4 چیزیں میں نے بتائی ہیں، یہ پڑھیے، کل سے پڑھیے، اور پڑھ کر پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، ہمارے اس ملک کی دھرتی پر رہنے والے ہر انسان کی عافیت، سلامتی، عزت و آبرو کے لیے آپ دعائیں کریں. گھروں میں آپ کا دعا کرنا انشاءاللہ پورے ملک کی سالمیت، پورے ملک کی عافیت، پورے ملک میں امن و امان، اور پورے ملک میں امن و شانتی اور ہر انسان کی پریشانی کی دوری کا ذریعہ بنے گا. اس لیے میری ماں بہنیں یاسین شریف پڑھیے روزانہ، اور اسی طرح سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیے 100 مرتبہ. استغفر اللہ ربی 100 مرتبہ پڑھ کر پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.